वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल और पाकिस्तान से ही रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट्स होती हैं। हालिया जो हमें वर्ल्ड बैंक की 2014 की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को विद इन 1 ईयर 2014 के साल में $4.7 बिलियन की रेमिटेंसेस भिजवाई गई हैं। हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट रिपोर्ट फर्स्ट एंड देन उसके बाद वापस आने के बाद जाहिद हामिद साहब हम आपका कमेंट लेना चाहेंगे। स्टे विद अस। भारत को पाकिस्तान से $4.7 अरब की तरसीलात ज़र भिजवाई गईं, मगर ये मालूम नहीं कि इतनी बड़ी रकम किन लोगों ने पाकिस्तान से भारत भिजवाई। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में 2014 में भारतीय सेंट्रल बैंक को मौसूल होने वाली तरसीलात की तफसील बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा तरसीलात मुत्तहदा अरब अमारात ने $12.64 अरब दी। भारत को सबसे ज्यादा तरसीलात भिजवाने वाले मुमालिक में दूसरा नंबर अमेरिका का है जिसने $11.18 अरब भारत को भिजवाए। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के दोस्त और हमदर्द मुल्क सऊदी अरब ने $10.54 अरब भारत को भिजवाए। चौथा नंबर कुवैत का है जिसकी जानिब से $4.74 अरब, जबकि पांचवें नंबर पर पाकिस्तान है जिसने बजरिया दुबई $4.30 अरब सरमायाकारी के लिए भारत को भिजवाए। भारत को कतर से $4.02, कनाडा से $2.77, नेपाल से $2.73, ऑस्ट्रेलिया से $1.84 अरब की तरसीलात मौसूल हुई हैं। वर्ल्ड बैंक की जारी करदा इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पाकिस्तान समेत सिर्फ 6 मुमालिक से $40 बिलियन सिर्फ एक साल में भिजवाए गए। जी जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से एक साल के अंदर अंदर इंडिया को $4.7 बिलियन की रेमिटेंसेस जो है भिजवाई गई हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी शख्सियात हैं, ऐसे कौन से इदारे हैं जिनकी जानिब से ये काम किया गया है। कर्जों तले हम डूबे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जानिब से 4.7 बिलियन, नॉट मिलियन बट बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस जो है वो इंडिया जैसे मुल्क को भिजवाई जाती हैं। देखिए नीलम, पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जिसके हुक्मरान अपनी तमाम तर दौलत मुल्क से बाहर रखते हैं। दुनिया का कोई मुल्क, कोई हुक्मरान ऐसा नहीं करता कि अपने असासे, अपने एसेट्स, अपने खजाने, अपनी दौलत अपने मुल्क से बाहर रखे सिवाय पाकिस्तान के हुक्मरानों के, और या उन करप्ट और गद्दार हुक्मरानों के जो अपनी रियासत को सिर्फ लूटना चाहते हैं। जो कुछ इस वक्त आप बता रहे हैं ये फिगर्स और फैक्ट, पाकिस्तान सब जानते हैं कि किसके बिजनेस इंटरेस्ट इस वक्त इंडिया के साथ हैं। ये पाकिस्तान का हुक्मरान तबका जिनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया के साथ है, और यही वो वजह है कि आप देखते हैं कि ये ना इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, ना कोई बात करना चाहते हैं, मसले कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इतनी खौफनाक जंग मुसल्लत की गई है कि एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हैं कि जो रॉ से मदद मांग रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है कि जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ जंग बर्पा कर रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये इंग्लैंड से कोई शिकायत नहीं करते अल्ताफ हुसैन के हवाले से, आपने कभी सुना कि इन्होंने इंडिया से शिकायत की हो? जबकि इंडिया का हाल ये है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त कश्मीर में जाके ये बात करता है कि हम आजाद कश्मीर को भी अपने कब्जे में ले लेंगे और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। पूरी इंटरनेशनल यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट करता है और पाकिस्तान की रियासत की तरफ से कोई एक जवाब उसको नहीं दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और फॉरेन मिनिस्टर नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ को मशवरा देते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ कोई बयान न दें कि वजीर आजम नवाज शरीफ या उनके खानदान की बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स खतरे में पड़ जाएंगी। ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक ऐसा बिट्रेयल है पाकिस्तान का कि जिसका अस्तगफिरुल्लाह इंसान सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने के और कुछ नहीं कर सकता। ये $45 अरब लेकिन जाहिद हामिद साहब, अब ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये किसी सो कॉल्ड एनालिस्ट की तैयार करदा रिपोर्ट नहीं है, कोई कयास आराई नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, और इसमें पाकिस्तान का जो रोल नजर आता है वो आपके सामने। इसके अलावा पाकिस्तान समेत इंडिया को 6 मुस्लिम ममालिक की जानिब से टोटल $40 बिलियन की रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये तमाम मुस्लिम ममालिक अपने लिए खुद ही अपनी खुदकुशी का सामान पैदा कर रहे हैं, अपने ही इलाके में इंडिया की सूरत में खुद अपने लिए ही एक लीथल वेपन तैयार कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि पहली बात की जो रेमिटेंसेस की बात जो जा रही है इंडिया में, ये सारे इंडियन वर्कर्स हैं। पूरे मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, गल्फ में जितने पाकिस्तानी काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद में इंडियन वर्कर्स हैं जो यहां काम कर रहे हैं।
لہذا یہ ریمیٹنسز تو ان کی طرف سے بھی جاتی ہیں، لیکن بزنس انویسٹمنٹس بھی ہیں۔ اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی فورن پالیسی کی کمزوری ہے کہ ہم مسلم دنیا کو ایک پاکستانی مارکیٹ نہیں بنا سکے اور انڈیا کے لیے ہم نے جگہ خالی کر دی۔ حتیٰ کہ سعودی عرب جو ہمارا ہمیشہ سے ایک ہمارا دوست اور ایک الائڈ ملک ہوا کرتا تھا، اس کی اتنی بڑی بزنس انویسٹمنٹس ہیں انڈیا میں، اتنی زیادہ تعداد میں انڈین ورکرز اب سعودی عرب میں جا کے کام کر رہے ہیں، اور جو حتیٰ کہ ڈیفنس ایگریمنٹس بھی اب انڈین آرمی کے سعودی عربیہ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ساری شرمناک بات ہے کہ لیکن آپ آج کے دور میں آپ کو ایک ایگریسو فورن پالیسی چاہیے، جس کے لیے ایک ایگریسو فورن منسٹر چاہیے۔ اگر پاکستان کا پرائم منسٹر ہی فورن منسٹر ہو اور اب تک 2 سال میں اب تک ایک فورن منسٹر اپوائنٹ نہ کر سکے، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ سعودی عرب کا پچھلے 2 سال سے پاکستان میں آلموسٹ 1.5 سال سے ایمبیسڈر ہی نہیں ہے، یعنی جو سب سے اہم آپ کا ملک ہے اس کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پھر کس سمت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک سیکیورٹی ڈپلومیسی کا تعلق ہے، اب وہاں بھی مجبوراً آرمی کو جا کے دخل دینا پڑ رہا ہے، چاہے افغانستان جائیں، UK جائیں، امریکہ یا چائنا، اس میں پاکستان آرمی کا رول ایگریسو ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے مودی گورنمنٹ بھی اپنا بہت سارا وقت گزار چکی، سال تقریباً گزار چکی ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ جو کچھ نریندر مودی کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے پچھلے 70-80 سال RSS اور BJP نے تیاری کی تھی، اب اس کا وقت اگلے 2-3 سالوں میں ہی ہے ان کے پاس۔ جس طرح پاگل پن سے لٹرلی لائک اے میڈ فرینزی یہ اسلحے کو خرید رہے ہیں، جس طرح اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں، جس طرح اپنی ملٹری جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، ذاتی طور پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ چند ماہ میں یا آنے والے چند مہینوں میں یہ پاکستان کے خلاف ایک ہائی انٹینسٹی جنگ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بغاوت برپا ہو، جس کے لیے الطاف حسین جیسے لوگوں کو اب انلیش کیا گیا ہے، اب کھلا چھوڑا گیا ہے کہ یہ کھل کر پاکستان میں کراچی میں بغاوت کا اعلان کریں۔ پاکستان کے میڈیا میں، پالیٹکس میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بغاوتیں برپا کی جائیں، نیچے اکنامک کولیپس کریں، اور جب پاکستان کی فوج اپنی ریاست کو بچانے کے لیے اپنے شہروں میں پھنسی ہو تو اس وقت پھر انڈیا رول کرے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے تحت۔ یہ گیم پلان، اس پر یہ پچھلے 15 سال سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2007 کے بعد یہ 4th جنریشن کو 5th میں لے گئے تھے کہ جب زرداری اور کیانی اور افتخار چودھری کا نیکسس پاکستان میں بنا تھا، اور اسی لیے آپ پینک دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام پرو انڈین ایلیمنٹس میں۔ اسی لیے یہ پاکستان کی آرمی کو یمن بھی لے جانا چاہتے تھے کہ جو ہمارے ریزرو دستے ہیں، جو ہمارے سپیر آرمی ہے کہ جو ہم TTP کے خلاف بچائیں گے اور اس کو انڈیا کے خلاف ڈپلوائے کرنا تھا، اس آرمی کو یہ یمن بھیجنا چاہتے تھے۔ تو یہ سارا ایک بہت بڑا گیم ہے جس میں امریکنز اور انڈین جس میں ہمارے اندر کے خدشات ہیں۔ یہ کام کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا ہمیں پاکستان کو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے جو ہمارے پاس ہے نہیں۔ سید حامد صاحب، سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں سعودی یمن کرائسس کے بعد ہمیں سعودی ریلیجس افیئر منسٹر جو ہے وہ بھی پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں امام کعبہ جو ہے وہ بھی پاکستان میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا اب سعودی عرب ڈائریکٹ براہ راست پاکستانی عوام سے تعلقات جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسپیسیفکلی جب انہیں اس کرائسس میں پارلیمنٹ کی قرارداد جیسا رسپانس جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی سعودیز کو روکنا چاہیے تھا، سب امام کعبہ ہوں، امام مسجد نبوی ہوں، ویسے کوئی سعودی ہو 100 دفعہ پاکستان آئے، لیکن اگر وہ پاکستان آ کر پاکستان کی فورن پالیسی کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اب خاص قسم کے مکتبہ فکر کو، اور مزے کی بات یہ ہے یعنی المیہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو سعودی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ TTP اور داعش خوارج ہیں، اور پاکستان میں جو گروہ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جن سے یہ ملتے ہیں جا کے، سارے وہ گروہ ہیں کہ جو پاکستان میں خوارج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ اس سے پھر کیا تاثر دیتے ہیں آپ؟ پاکستان میں انہوں نے صرف اپنے مسلک اور اپنے فرقے کے لوگوں یا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو TTP کے حمایتی ہیں صرف ان سے ملے جا کے، اور پھر سٹیٹمنٹس یہ کہ پاکستان کی فورن ایران کے خلاف، شیعوں کے خلاف سٹیٹمنٹس، فورن پالیسی کے خلاف سٹیٹمنٹ، پاکستان کی ریزولوشن پارلیمنٹ کے خلاف، آرمی کی خواہشات کے خلاف بیانات، یہ سب چیزیں پاکستان گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ امام کعبہ کی 100 دفعہ عزت ہے لیکن ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی بھی کنٹرول کریں۔ تو یہ اگین جیسے ہم نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو ایک حکومت کی ضرورت ہے، صرف فورن منسٹر کی نہیں،
نہ ہمارا پرائم منسٹر ہمیں کہیں نظر آ رہا ہے, نہ فورن منسٹر, نہ ڈیفنس منسٹر. اگر سارے کام جنرل راحیل کو ہی کرنے ہیں تو پھر ہم جنرل راحیل سے کہیں گے کہ بسم اللہ ٹھیک سے کریں, آ کے اسلام آباد بیٹھ کے کام کریں, پنڈی سے پرابلم ہوتی ہے کرنے میں. یہ جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین جیسا کہ آپ نے ہماری گفتگو سنی, جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ابھی تک ہمارے سامنے ہے جس کا جواب ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ ایسا ملک پاکستان جہاں پہ ایک نوجوان مزدور ماہانہ 6 سے 8 ہزار روپے پر کام کرنے پر مجبور ہے, ایسے مقروض ملک سے کون لوگ ہیں, کون سی شخصیات ہیں, کون سے ادارے ہیں جن کے تھرو 4.7 بلین ڈالرز کے ریمیٹنسز انڈیا جیسے ملک کو فراہم کیے جاتے ہیں. اس پر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے ملک کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.